دوستو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اپنا ڈیری اور کیٹل فارم کا ایکسپیرینس اور وہ مسٹیکس بھی جو مجھ سے ان سالوں کے درمیان ہوئیں، تاکہ آپ کم از کم ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ جانوروں کے بارے میں میرا بہت زیادہ نالج یا ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز کیجئے۔ رشتہ داروں سے تو مجھے خیر یہ امید نہیں رہی لیکن آپ لوگ کم از کم جو ہیں وہ رشتہ داروں سے اچھے بن سکتے ہیں اگر آپ یہ چینل کو سبسکرائب کریں تو۔ ڈیری فارمنگ میں کیا کھویا اور کیا پایا ان چند سالوں کے درمیان، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا ہوگا۔ اس سفر کی ابتدا اگست 2017 میں ہوئی۔ میرے بہت ہی اچھے دوست حسنین اجمل اس کام میں میرے ساتھی بنے۔ نہ صرف انہوں نے فارم کی کنسٹرکشن کو سپروائز کیا بلکہ اینٹوں کو پانی بھی لگایا۔ تقریباً 1 سے 2 ماہ کی مدت میں فارم کی بیسک کنسٹرکشن مکمل ہو گئی اور میرے والد صاحب عبدالرشید ارشد نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس فارم کا افتتاح کیا۔ ساتھ میں کچھ دوستوں اور عزیز و اقارب کو بھی مدعو کیا جنہوں نے اس تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ دوستو اس فارم کا نام میں نے اپنے پیارے چچا عبدالعزیز سنگھیڑا کے نام پہ رکھا، جو کچھ ہی سال پہلے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اب چلتے ہیں لیسن لرنڈ کی طرف۔ سیانے کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرو پہلے اس کا تجربہ لے لو، پر ہم نے سیانوں کی سنی کب ہے۔ میرے اور حسنین کے پاس جانوروں سے متعلق کوئی زیادہ تجربہ نہیں تھا، پھر بھی ہم نے اپنے طور پہ کچھ فیزیبلٹیز تیار کی اور اللہ کا نام لے کر اس کا آغاز کر دیا۔ ابتدا ہم نے کیٹل فارمنگ سے کی اور 20 کے قریب چھوٹے بڑے جانور لیے۔ مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم ان کو بڑی عید کے لیے قربانی کے لیے تیار کرتے۔ اس موقع پر ہم سے کچھ غلطیاں بھی سرزد ہوئیں، مثلاً جانوروں کی خرید کا ایک ساتھ کرنا۔ دوستو جب بھی آپ جانور خریدیں کوشش کریں کہ جانور گھوم پھر کر 1 یا 2 مہینے کے اندر لیں۔ کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ جانور ایک ہی منڈی سے اور ایک ہی بار خرید کر لے آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹارٹ میں چونکہ ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو غلط خریداری کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے۔ دوسری جو غلطی ہم سے ہوئی وہ تھا مکس بریڈ کا انتخاب۔ کوشش کریں کہ جانور دیسی، چولستانی، برہمن یا ساہیوال نسل کے ہوں۔ نمبر 3، متوازن خوراک۔ پورا سال ونڈا دینے کی بجائے کوشش کریں کہ عید سے 3 یا 4 مہینے پہلے ہی آپ جانوروں کو ونڈا دینا سٹارٹ کریں۔ اس سے ان کا ویٹ بھی امپروو ہوگا اور آپ کا خرچہ بھی کم آئے گا۔ اگر آپ سارا سال ونڈا کھلائیں گے جانوروں کو اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریٹرن میں وہ پرائس نہ ملے تو اس سے نقصان کا اندیشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 4، شیڈ کی اونچائی کا کم ہونا۔ شیڈ کی اونچائی کم از کم 15 سے 17 فٹ ہونی چاہیے، جبکہ ہم نے 12 یا 13 فٹ اونچائی رکھی، جس کا نقصان یہ ہے کہ شدید گرمی میں شیڈ کا ٹمپریچر اتنا کم نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ ہوا ہمیشہ جب گرم ہوتی ہے تو وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ اگر شیڈ کی اونچائی کم ہوگی تو یہ گرم ہوا چھت سے ٹکرا کر واپس جانور کی طرف آ جائے گی، جس سے شیڈ کا ٹمپریچر زیادہ رہے گا اور جانور بھی سٹریس میں رہیں گے۔ 2018 کی بڑی عید پر جب ہم نے اپنے جانور کراچی جا کر سیل کیے اور سال کا حساب کیا تو اندازاً 5 سے 6 لاکھ کا نقصان ہوا، جو کہ گو ایک نقصان ہے، لیکن اس نقصان نے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ ساتھ ہی ہم لوگوں نے اپنی توجہ کیٹل کی بجائے ڈیری پر بھی مرکوز کی اور آہستہ آہستہ فارم میں گائیوں کی تعداد میں اضافہ کرتے گئے اور پھر ایک سٹیج پر آ کر فارم کو کمپلیٹلی ڈیری فارم میں کنورٹ کر دیا۔ 2019 میں حسنین نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے فارم پر مزید کام کرنے سے معذرت کر لی۔ فارم کے نیو مینیجر تھے عبدالصمد اور عبدالرحمان۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے مورٹیلٹی ریشو کو کنٹرول کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے جہاں پر سال میں 4 یا 5 چھوٹے جانور ایکسپائر ہوتے تھے، اب ان میں واضح طور پہ کمی آئی۔ اس کا ایک سلوشن یہ تھا کہ ہم نے اپنے فارم پہ چھوٹے جانوروں کے لیے کیجز بنوا لیے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا ان کیجز کی وجہ سے کہ جانوروں نے مٹی کھانا بند کر دی، جو کہ ان کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دوسرا فائدہ کیج کا یہ ہے کہ اس کا فرش زمین سے اونچا ہوتا ہے،
اور سردیوں میں جب یہاں پر بہت زیادہ سردی پڑتی ہے تو اس سے بھی چھوٹے جانور بہت کمفرٹ میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ رات میں ان کیجز کو ڈھانپنا بھی بہت آسان ہے۔ ڈیری میں جو سب سے بڑا ایشو ہم نے فیس کیا وہ تھا ریپروڈکشن کا۔ چونکہ ہم کراس بریڈ میں کام کرتے ہیں تو ملک کی پیداوار لمیٹڈ سی ہی ہے، اس لیے چھوٹے جانور ہی فارم کی اصل بچت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن اگر گائیں ٹائم پر پریگننٹ نہ ہوں، فارم کا نقصان میں جانا لازمی ہو جاتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے مختلف اقدامات کیے۔ نمبر 1، کنٹرولڈ نسل کشی یا آرٹیفیشل انسیمینیشن کی بجائے ہم نے ایک بل کا انتخاب کیا، کیونکہ ایک اچھی بریڈ لینے کے لیے آرٹیفیشل انسیمینیشن ایک بہت ہی اچھی آپشن ہے، لیکن اس میں بھی کچھ مسئلے اور مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹیکنیشینز کا ان ایکسپیرینس ہونا، اور دوسرا سیمنز ہینڈلنگ۔ بل کے سپرمز کو ایک مخصوص تھرموس میں کنٹرول ٹیمپریچر میں رکھا جاتا ہے، لیکن اگر تھرموس کی ہینڈلنگ میں کوئی ایشو آ جائے یا اس کی گیس لیک ہو جائے یا اس کا مطلوبہ ٹیمپریچر مینٹین نہ کیا جائے تو سپرمز ایکسپائر ہو جاتے ہیں، جن کو جانچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اور یوں اے آئی ٹیکنیشین اپنی لا علمی میں ایک ایسا سیمنز رکھ جاتے ہیں جس سے پازیٹیو رزلٹ آنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا، اور فارمر کو یہ بات یا تو اگلے ہیٹ سرکل میں پتہ لگتی ہے یا 60 دنوں کے بعد جب وہ اپنی گائے کو پریگننسی کے لیے چیک کرواتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہم نے تبدیل کی وہ تھا بازاری ونڈے پر انحصار۔ بازار میں ملنے والے ونڈے میں کچھ ایسے انگریڈینٹس ایڈ ہوتے ہیں جو کہ شاید ملک کی پروڈکشنز میں تو اضافہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ جانوروں کے ہیٹ میں آنے کے پروسیس کو بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے پچھلے 1 سال سے اپنے فارم پر اپنا ونڈا تیار کرنا شروع کیا۔ یہ کوئی بہت کمپلیکیٹڈ فارمولا نہیں، بلکہ گندم، مکئی، باجرہ یا رائس پالش، ڈی سی پی اور منرلز کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ تو یہ تھیں وہ معلومات جو میرے خیال میں آپ تک پہنچنا ضروری ہیں اگر آپ اپنا ایک ڈیری فارم بنانا چاہتے ہیں تو۔ الحمدللہ 2021 میں ان سب تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں وہ ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اگلے 1 یا 2 سال میں دوبارہ ایک ویڈیو اسی موضوع پر بناؤں تاکہ میں اپنے تجربات آپ کے ساتھ ایک بار دوبارہ شیئر کر سکوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جانوروں کے بارے میں میری معلومات فی الحال اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن اگر آپ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حساب سے کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ میں ٹائم نکال کر ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Thank you.